بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر الریا والخالق من غیر رویہ والصلاة والسلام علی من اختار اللہ من شجرة الانبیاء ومشکات الضیاء وزغایت العلیہ وسرة البطحاء ومصابیح الظلمہ وجنابیع الحکمہ ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. مومنین سرد احترام پروردگار آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزی روزگار عطا ہو. جو صاحب روزگار ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں انہیں ترقی اور استحکام عطا ہو. جو لوگ بے اولاد ہیں پروردگار انہیں شہزادہ علی اصغر کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا. ہمارے بچے جو تعلیم میں مشغول ہیں پروردگار انہیں تعلیمی کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. ہماری وہ بیٹیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئی اور ابھی تک اپنے گھروں کی نہیں ہوئی پروردگار انہیں جلد از جلد اپنے گھروں کا کر دے. مالک دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں انہیں اپنے حفظ و مان میں رکھ. دنیا میں جہاں جہاں دشمنان آل محمد بستے ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے. پاکستان کو سلامتی امن اور استحکام عطا فرما. ہمارے وارث کا ظہور فرما. ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما. بلند ترین درود پڑھیے محمد و آل محمد. شروع کریں. اب توجہ ہے نہیں تو سب کی. یاسین اور اہل یاسین ہمارا موضوع ہے. کل گفتگو یہ ہوئی تھی کہ اللہ نے قرآن میں 7 سلام کیے ہیں گے. اب میں بغیر کیونکہ وقت نہیں ہوتا تو بغیر تمہید کے بعد آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں 7 سلام کیے. پہلا سلام سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اللہ کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین، ہمارا سلام ہو نوح پر عالمین میں. یعنی اگر نوح نہ ہوتے تو یہ عالمین باقی نہ رہتا. اللہ نے نوح کو اللہ نے سلام کیوں کیا؟ اس لیے کہ نوح نے نجات کی کشتی بنائی. اچھا پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی ہے وہ سنیں. جناب نوح کا نام نوح نہیں تھا. ان کا نام عبد الغفار یا عبد الملک تھا. انہیں نوح کیوں کہتے تھے؟ یہ جب نوح تبلیغ کرنے بازاروں میں گلیوں پہ سڑک پر نکلتے تھے تو قوم انہیں پتھر مارتی تھی. کہتی تھی یہ جو کچھ بھی کرنا ہے گھر کے اندر کیا کرو، 4 دیواری میں کیا کرو. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ 4 دیواری کے اندر کیا کرو. وقت بدل گیا، کفر کی ذہنیت نہ بدلی.
تو بدل گیا, کفر کی ذہنیت نہ بدلی. نوح کو پتھر مارتی تھی. قوم کے ظلم کے خلاف نوح نوحہ پڑھتے تھے, اسی لیے نام پڑ گیا نوح. ہماری عزاداری میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو نبیوں کی سنت ہوتی تھی. ہماری عزاداری میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو نبیوں کی سنت ہوتی تھی. نوح نوحہ پڑھتے تھے, قوم پتھر مارتی تھی. نوحہ پڑھنا ہماری سنت ہے, پتھر مارنا کافروں کی سنت ہے. اللہ نے کہا نوح جاؤ اور جا کر کشتی بناؤ. جناب نوح نے کشتی بنائی. اچھا اب ایک بات سنیں, 1902 میں روس کے ایک تحقیقاتی ادارے جو آثار قدیمہ کی تحقیق کرتے ہیں نا, انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا کئی $1 ملین کا. اس پروجیکٹ میں اٹلی کے ایک ٹیم کو, جو آثار قدیمہ کی ٹاپ ٹیم تھی جو پرانی جگہوں کی تلاش کرتے ہیں, آثار قدیمہ کی اس ٹاپ ٹیم کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا. ایریا کون سا تھا؟ یہ فلسطین اور اسرائیل کا جو ایریا ہے, کہ یہاں پر کچھ آثار قدیمہ ہے وہ تلاش کرنے ہیں. کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا, کھدائی ہوتی رہی. دوران کھدائی ایک لکڑی کی تختی برآمد ہوئی. توجہ ہے نا, دوران کھدائی ایک, میری طرح دیکھے نا, تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بچوں کو یوں کر کے دیکھنے لگتے ہیں. دوران کھدائی ایک لکڑی کی تختی برآمد ہوئی. اس تختی سے گرد اور صاف کی تو اس پر کچھ لکھا تھا, مگر نامانوس زبان میں لکھا تھا. دنیا کے ایکسپرٹ کی, لینگویج ایکسپرٹ کی ایک ٹیم بنائی گئی. اس کے پاس وہ تختی اٹلی بھیجی گئی. انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ ساسانی زبان, بہت پرانی زبان جو اب ختم ہو گئی ہے, جناب نوح کے دور کی ساسانی زبان, یہ ساسانی زبان میں اس میں کچھ لکھا ہوا ہے. توجہ ہے نا, ساسانی زبان میں اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے. اب انہوں نے اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا, کوشش کی. سالوں کی ریسرچ کے بعد وہ تختی اب بھی روس کے میوزیم میں رکھی ہے. انہوں نے اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام تختی نہیں ہے, حضرت نوح کے کشتی کا ایک دیوار کا حصہ ہے. حضرت نوح کے کشتی کی ایک دیوار کا حصہ ہے. انہوں نے اس پہ جو لکھا تھا اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی. پہلے اٹلی کی زبان میں ترجمہ ہوا, پھر روس کی زبان میں ترجمہ ہوا, ہوتے ہوتے انگریزی تک وہ ترجمہ آیا. اگر آپ یہاں سے وہاں تک جاگ رہے ہیں تو وہ میں پڑھ دوں کہ اس تختی پہ کیا لکھا تھا. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. اس پر لکھا تھا, او مائی لارڈ, مائی سیویئر, keep hand with mercy in the name of those who created the world. Muhammad, Elia, Fatima, Shabbir, these personalities they belong. کیا لکھا تھا؟ Oh my Lord, my Savior, keep me hand with mercy in the name of those who created the world. Muhammad, Elia, Fatima, Shabbir, these personalities they belong.
اے میرے اللہ مجھ پر کرم کر، مجھے نجات دے، کشتی والوں کو نجات دے، واسطہ ان ہستیوں کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی، وہ ہے محمد، ایلیا، فاطمہ، شبر، شبیر، 30 پرسنالٹی، 2 بلال، اور یہی تو ہستیاں ہیں جو تجھے بہت پسند ہے۔ نوح ہے پہلی شریعت، نوح ہے پہلا صاحب شریعت نبی، اور نوح کی کشتی تو پار نہیں لگتی، پنجتن کے بغیر تیرا بیڑا کیا پار ہوگا؟ پنجتن تیرا بیڑا کیا پار ہوگا؟ اللہ نے نوح کو سلام کیا، سلام علی نوح فی العالمین، اللہ نے نوح کو سلام کیا۔ دوسرا سلام، سلام علی ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، اللہ سلام کر رہا ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو سلام۔ یہ اللہ نے ابراہیم کو سلام کیوں کیا؟ آئیے دیکھیں، مزہ آئے گا آپ کو، توجہ اگر ہے تو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیوں کیا؟ کیوں کیا سلام؟ اچھا، جناب ابراہیم کے بچوں یاد رکھو، جناب ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں تھا، تارخ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، اب کافر تھے، باپ بت بناتے تھے، وہ بیچتے تھے، وہ چچا تھا آزر۔ ابراہیم کے والد مسلمان تھے، مواحد تھے، نام ان کا تارخ تھا، تے الف رے خے، تارخ، نام ان کا کیا تھا؟ تارخ نام تھا۔ دو ہستیاں ہیں جن کے باپ کے ایمان پر بڑی بحث کی گئی، دو ہستیاں ہیں جن کے باپ کے ایمان پر بڑی بحث کی گئی۔ ایک ابراہیم کے باپ پر بڑی بحث ہوئی، دوسرے علی کے باپ پر بڑی بحث ہوئی۔ اچھا، میں سوچتا تھا کہ بھائی علی کے باپ پر تو، علی کے باپ سے تو اس لیے بغض ہے کہ وہ علی کا باپ ہے، علی کے باپ سے تو اس لیے بغض ہے کہ وہ علی کا باپ ہے، اور علی بھی خوش نصیب ہے کہ اس کا باپ ہے۔ علی بھی خوش نصیب ہے کہ اس کا باپ ہے۔ دیکھیں، آئین پاکستان میں ہمارے بھی تو حقوق ہیں، ہمیں بھی ہمارے مذہبی جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں جب علی کے باپ پر ایسی ویسی بات کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں علی کے باپ پر بات نہ کریں، کیونکہ اگر بات بند نہ کی گئی تو پھر صرف علی کے باپ پر بات نہیں ہوگی، پھر صرف علی کے باپ پر بات نہیں ہوگی، پھر سب کے باپ پر بات ہوگی، اور جب سب کے باپ پر بات ہوگی تو ان غریبوں کا کیا بنے گا جن کا ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بنا؟ ان کا کیا بنے گا جن کا ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بن سکا؟ اچھا، میں سوچتا تھا چلو علی کے باپ سے بغض ہے کیونکہ وہ علی کے باپ ہے، یہ ابراہیم کے باپ پر بحث کیوں ہوتی ہے؟ یہ ابراہیم سے کیا بغض ہے؟ میں بہت سوچتا تھا
تو سورہ صافات کی ایک آیت مجھے ملی، اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اللہ نے قرآن میں ابراہیم کو شیعہ کہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جو شیعہ کہلائے گا کفر کا فتویٰ آئے گا۔ جو کہلائے گا۔ اچھا، ابراہیم و مولا علی میں ایک مماثلت ہے، قبل محمد کا پہلا بت شکن ہے ابراہیم، بعد محمد کا پہلا بت شکن ہے علی، قبل محمد کا پہلا امام ہے ابراہیم، بعد محمد کا پہلا امام ہے علی۔ قبل محمد کے امام نے کعبہ بنایا، بعد محمد کا امام کعبے میں آیا۔ قعبے محمد کا امام کعبے میں آیا۔ اب جناب ابراہیم ہے، اللہ نے ابراہیم سے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا۔ اچھا، ابراہیم نے گھر بنایا، ابراہیم نے بنایا، اسماعیل نے بنایا، باپ بیٹا نے اکیلے مل کر یہ گھر بنایا، نہ کسی راج کو بلایا، نہ کسی مستری کو بلایا، نہ کسی مزدور کو بلایا، نہ کنسلٹنٹ کی ٹیم رکھی، نہ کہیں سے انجینئر سے نقشہ بنوایا۔ جناب نوح نے کشتی بنائی، بوڑھے تھے اس وقت مگر اکیلی بنائی، نہ کسی کو بلایا، آؤ بھائی آؤ کشتی بنا رہے ہیں میرا ساتھ دو۔ نوح نے کسی کو نہیں بلایا، نوح 2-4 آدمی بلا لو، بوڑھے ہو وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ ابراہیم کچھ بندے بلا لو، گھر جلدی بن جائے گا، تمہارا ساتھ دیں گے۔ نہ ابراہیم اور اسماعیل نے کسی کو شامل کیا، نہ نوح نے کشتی بنانے میں شامل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کو بننا تھا عالمین کے لیے ہدایت، اس کشتی کو بننا تھا عالمین کے لیے نجات۔ اللہ کسی ایسے ذریعہ نجات کو قبول ہی نہیں کرتا جو غیر معصوم نے بنایا ہو۔ زیرو ہوتا ہے نا، زیرو 1 ہو پھر بھی زیرو ہوتا ہے، 10 ہو جب بھی زیرو ہوتا ہے، کروڑ زیرو جمع کر لو جب بھی زیرو ہوتا ہے۔ 1 زیرو کسی کو بنائے وہ بھی زیرو ہو جائے گا، ہزاروں زیرو مل کے کسی کو بنائے وہ بھی۔ اللہ نے ابراہیم نے اللہ کے گھر کو بنایا۔ اب کتاب کا نام ہے منہج الصادقین، ہماری یہاں کی تفسیر کی بڑی اہم کتاب ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر بنا لیا، ابراہیم نے کہا یا اللہ پیمنٹ کر، یا اللہ لیبر چارجز مزدوری دے۔ اللہ نے پلٹ کر کہا ابراہیم گھر ہی تو بنایا ہے، کون سے علی کے کسی شیعہ کو کھانا کھلایا؟ آپ گھر بنایا۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے کیوں سلام کیا؟ سنیں، جناب ابراہیم کو اللہ نے کیوں سلام کیا؟ فلما بلغا معه السعی، جب جناب اسماعیل 13 سال کے ہوئے، ابراہیم کا امتحان ہو رہا ہے، جب جناب اسماعیل 13 سال کے ہوئے۔ اچھا، اب جناب ابراہیم کی کیا عمر ہے؟ 120 سال۔ یہ بچہ جو ہوتا ہے نا، جب 13 سال کا ہو اور باپ کے ساتھ چلنا شروع کرے، باپ کو بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے، بڑا اس وقت ایک عزم ہو جاتا ہے۔ جب بچہ
13 سال کا پلا بڑھا. جب جناب اسماعیل 13 سال کے ہوئے, دوڑنے بھاگنے کے لائق ہوئے, اب جناب ابراہیم اسماعیل سے کہتے ہیں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹا میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری رائے کیا ہے. یہ نہیں کہا چل ذبح ہونے چل. ابراہیم یہ کہہ دیتے تو اسماعیل پر واجب ہوتا, باپ کا حکم تھا. اگر ابراہیم یہ کہہ دیتے اسماعیل کا کردار سامنے نہ آتا. اقبال نے کہا تھا نا, سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اگر کہہ دیتے اسماعیل کا کردار سامنے نہ آتا, اسماعیل کا کردار سامنے, کہا تمہاری کیا رائے ہے. اب جیسا باپ ویسا بیٹا, یا اللہ کیسا امتحان لیا. یا تو باپ کے دل میں محبت کے دریا خلق نہ کرتا, اور کیا ہے کیسا امتحان, باپ بیٹے کو ذبح کرے گا. کہا تیرا کیا ارادہ ہے. جناب اسماعیل پلٹ کر کہتے قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. چلو بابا جو اللہ نے حکم دیا ہے. ابراہیم کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. اسماعیل کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے. اسماعیل سمجھانا یہ چاہتے ہیں نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم, اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. بتاؤ اچھا ابراہیم کو دیکھو, آگ میں جانا ہوا تیار, ابراہیم تیار, بیٹے کو ذبح کرنا ہوا تیار, آگ میں جانے کو بھی تیار, خون بہانے کو بھی تیار, آگ میں جانے کو بھی تیار, خون بہانے کو بھی تیار. پتہ لگا نا آگ کا ماتم, زنجیر کا ماتم بدعت نہیں ہے, پرانے شیعہ کی سنت ہے. چلو بیٹے کو لے کے ٹی وی سے کہا دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں, لے کے نکلے, وہ آ گیا جو ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے, وہ آ گیا. اچھا ابراہیم آگ میں گئے, شیطان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ابراہیم نمرود کے پاس تبلیغ کرنے کو گئے, شیطان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ابراہیم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا, شیطان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ادھر خون کا امتحان دینے نکلے, شیطان کو پریشانی ہوئی. معلوم چلا جب بھی خون کا امتحان کا مرحلہ آتا ہے شیطان پریشان ہو جاتا ہے. چلے جناب ابراہیم بیٹے کو لے کر. اچھا شیطان کیا ہے, اللہ نے کہا وہ تمہیں دیکھتا ہے, تم اسے نہیں دیکھتے. یہ کیا بات ہوئی اللہ, سامنے آ کر بہکائے, پھر ہم جوتے ماریں گے اس کو. یعنی وہ تابڑ توڑ ہم پر حملے کرتا رہے اور ہم دیکھے ہی نہیں, ہم اسے دیکھے ہی نہیں. یہ کیسا انصاف. اللہ نے کہا خبردار, میرے عدل پر انگلی اٹھا کر کافر نہ ہو جانا. اگر دل میں بہکانے والا نظر نہیں آتا تو ہم ایک ایسا ہادی دیں گے جو نظر نہ آ کر تمہیں بچا بھی لے گا. شیطان سمجھ میں آتا ہے, امام سمجھ میں نہیں آتا. کسی مولوی سے کہو کہ جناب شیطان کو تو دیکھا ہی نہیں تو ہم کیوں مانیں, وہ گھر تک چھوڑنے آئے گا اور بعد میں مانو 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 ورنہ کفر کا فتویٰ. شیطان سمجھ میں آتا ہے, امام توجہ رکھے, شیطان سمجھ میں آتا ہے,
ایمان سمجھ میں نہیں آتا. ہاں صحیح بات ہے, جس سے جس کی رشتہ داری ہوتی ہے وہی سمجھ میں. آیا شیطان, حج میں 3 جگہ پہ پتھر مارتے ہیں نا. آیا شیطان جناب ابراہیم کے پاس, کہا سرکار کہاں چلے, کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اللہ بیٹے کو لے کر جا رہا. جو جا تو رہے بیٹے کو لے کے, وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا. اللہ نے حکم دیا, کیسے؟ میں نے خواب دیکھا تھا. کہا حد کرتے ہیں آپ, پلا بلایا 13 سال کا بیٹا, ایک خواب پر اس کو قربان کر دو گے؟ وہ خواب تو خواب ہوتا ہے, خواب کبھی سچا ہوتا ہے کبھی جھوٹا ہوتا ہے. ابراہیم نے کہا اوہ میں سمجھا تو شیطان ہے, اوہ اب میں سمجھا تو شیطان ہے. پتھر اٹھایا, بھاگ یہاں سے. میں کہوں گا جناب ابراہیم آپ نے کیسے پہچانا یہ شیطان ہے؟ کہا دیکھتے نہیں نبی کے خواب کو جھوٹا کہتا ہے. اچھا یہاں سے ڈس اپوائنٹ ہوا, یہاں سے ڈس اپوائنٹ ہوا تو جا گیا بیٹے کے پاس. پیچھے پیچھے جناب اسماعیل تھے. کہا صاحبزادے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابا لے جا رہے ہیں. کہا ابا تو لے جا رہے ہیں مگر ابا نے کچھ بتایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابا نے مجھے خواب میں ذبح ہوتے دیکھا ہے, مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے. کہا حد کرتے ہیں, آپ تو جوان آدمی ہیں, اتنے خوبصورت ہے, بھرپور جوانی ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے, آپ کا باپ تو بڈھا ہو گیا ہے, سٹیا گیا ہے, اس کے کہنے پہ جا رہے ہو, اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے. اسماعیل نے کہا اوہ میں اب سمجھا تو شیطان ہے, اوہ میں اب سمجھا تو شیطان ہے. بھاگ یہاں سے, پتھر اٹھا کے مارا. او جناب اسماعیل آپ نے کیسے پہچانا یہ شیطان ہے؟ کہا دیکھتے نہیں نبی کے دماغ پر شک کرتا ہے. یہاں سے ڈس اپوائنٹ ہوا. جب یہ ڈس اپوائنٹ ہو چاہتا ہے میں ہمت نہیں چھوڑتا, سیدھا پہنچا جناب ابراہیم کے گھر. دروازہ کھٹکھٹایا, جناب حاجرہ نے اندر سے کہا کون؟ ارے جی کون چھوڑیے, ایمرجنسی ہے, ادھر آئیے. کیا بات ہے؟ کہاں گئے آپ کے شوہر, کہاں گئے صاحبزادے؟ کہا میرے شوہر میں صاحبزادے کو لے کر دوست کی یہاں گئے ہیں. اور دوست کی یہاں کوئی نہیں گئے, وہ دوست کی یہاں کوئی نہیں گئے, وہ اسے ذبح کرنے لے گئے ہیں. پلا پلایا 13 سال کا بچہ ایک خواب پر ذبح کرنے لے گئے. وہ جلدی گھر سے نکلیے, بچے کو بچائیے. جناب حاجر نے کہا اوہو اب میں سمجھی تو شیطان ہے. او جنابی بھی حاجرہ آپ نے کیسے پہچانا یہ شیطان ہے؟ کہا دیکھتے نہیں نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کو کہتا ہے. جناب یعنی اب چلے ابراہیم, اب سنیں بڑا مزہ آئے گا. ابراہیم لے کر آئے, اسماعیل کو لٹایا, آنکھوں پہ پٹی باندھی, چھری چلانی شروع کی. محسوس ہوا کھال کٹی, پھر محسوس ہوا رگیں کٹنی شروع ہوئی, پھر محسوس ہوا خون اچھل کر ہاتھوں پہ لگا. جب اطمینان ہو گیا ذبح کر لیا, پٹی کھولی, دیکھا بچہ یہاں کھڑا ہے,
نیچے دمبا پڑا ہے. خدا کی قسم کوئی اور باپ ہوتا خوشی سے پاگل ہو جاتا, بیٹے کو گلا لگا لیتا, مگر ابراہیم رونے لگے, یا اللہ میرے خلوص میں کوئی کمی رہ گئی تھی. اللہ اللہ ابراہیم کا. کوئی اور ہوتا خوش ہو جاتا, رونے لگے کہ اسماعیل میں کوئی کمی تھی, میرے خلوص میں کوئی کمی تھی جو قربانی قبول نہیں کی. اب دیکھیں ابراہیم کو سلام کیوں کیا, کوئی کمی تھی, اللہ نے آواز دی, وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سلام علی ابراہیم. اللہ کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم, ہم نے آواز دی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی آزمائش تھی, ہم نے اس قربانی کو آگے کی بڑی قربانی پر ملتوی کر دیا, ملتوی کر دیا. ابراہیم تمہارے حوصلے کو سلام, تمہاری محبت کو سلام. اللہ نے کہا ابراہیم وَنَادَيْنَاهُ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا. پتہ لگا جو خواب سچ کرتا ہے اس پر اللہ سلام کرتا ہے. جو اپنا خواب سچ کرتا ہے اس پر اللہ سلام کرتا ہے. جو اپنا خواب سچ کرتا ہے اس پر اللہ سلام کرتا ہے. مرحب کو اس کی ماں نے کہا بیٹا سب سے لڑنا, حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا. بیٹا سب سے لڑنا. کہا کیوں اماں, حیدر نام کے شخص سے کیوں نہ لڑوں؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے حیدر نامی شخص تجھے قتل کر دے گا. حیدر نامی جب مرحب سامنے آیا, علی کا معروف نام علی ہے, علی کا معروف نام علی ہے. علی کا پسندیدہ لقب ابو تراب ہے. مگر جب مرحب نے نام پوچھا علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا. یہ خیبر میں حیدر کہہ کے علی نے اپنا انٹروڈکشن کیوں کرایا؟ علی جانتے تھے کہ اس کی ماں نے حیدر دیکھا ہے, خواب مرحب کی ماں نے دیکھا. بتا رہا ہے علی نے مرحب کو قتل کیا. کس کا خواب سچا ہوا؟ مرحب کی ماں کا سچا ہو گیا نا خواب. علی نے قتل کیا. اب جملہ دے رہا ہوں, قیمت دے دے بڑی مہربانی ہوگی ورنہ آپ کی مرضی ہے. علی نے مرحب کی ماں کا خواب مرحب کو مار کے سچا کیا. جو اپنا خواب سچ کر دکھائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جو دوسرے کا خواب سچ کر دکھائے اسے علی کہتے ہیں. اچھا ہم نے خواب میں دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں, ہم لے کر گئے اسے ذبح کر دیا. اب ہم سمجھے کہ ہر طرف ہماری تعریفیں ہوں گی. فوراً پولیس نے آ گئی, کہ اس مولوی کو پھڑ لے, فوراً گئے اسے پکڑ لو. وہ ہم کہہ رہے ارے جناب یہ تو قرآن میں لکھا ہے, جناب ابراہیم نے بھی تو خواب دیکھا تھا, ہم نے تو نبیوں کی سنت پہ عمل کیا. اس نے کہا یہ سب تو عدالت میں بتانا. اب جج صاحب کے سامنے گئے, ہم نے کہا دیکھو یہ جج بیٹھا ہے ہاتھ میں ہتھوڑا لیے, یہ کوئی سمجھدار آدمی ہے. ہاتھ میں ہتھوڑا لیے بیٹھا ہے,
دب دب مار رہا ہے، یہ کچھ سچ سمجھتا. ہم نے ذرا دیکھیے جناب، قرآن کی یہ آیت، یہ روایت، رسول نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، کتابوں میں کتابیں کھول رہے ہیں. اس نے ایک ہتھوڑا مارا، آرڈر، اسے پھانسی پہ چڑھا. اسے پھانسی پہ چڑھا. اب جو پھانسی پہ لے جانے لگے تو ہم نے سارے مولویوں کو فون کیا، سرکار آپ، ہم تو اب مر رہے ہیں مگر آپ ہمارے جمعے کے خطبے میں ہماری تعریف کیجئے گا. ہم نے سنت انبیاء پر عمل کیا، خواب دیکھا، خواب پر عمل کیا. ہر مولوی نے کہا لا حول ولا قوت، جہنم میں جائے گا تو جہنم میں جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ ابراہیم وہ کام کرے تو واہ واہ ہو جائے، ہم کام کرے تو ہائے ہائے ہو جائے. ابراہیم وہ کام کرے تو واہ واہ ہو جائے، ہم وہ کام کرے تو ہاں ہاں ہو جائے. اور مولوی صاحب نے کہا تیرا خواب کوئی ابراہیم کے خواب جیسا ہے، اور جب ہمارا خواب نبی کے خواب جیسا نہیں ہو سکتا تو ہماری ذات نبی کی ذات جیسی کیسی؟ ہماری ذات نبی کی ذات جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا اب ایک آخری بات سنیں، اجازت دیں. ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر حسین اللہ کو اتنے ہی پیارے تھے، ساری پہلے یہ سنیں، جتنی قربانیاں ہیں، جتنے انبیاء گزرے، اللہ نے کسی نبی کی کسی واقعے کو یاد منانے کا حکم دیا؟ جناب آدم آسمان سے زمین پر آئے، اللہ نے کہا بھائی سال میں سارے اپنی چھتوں پہ چڑھ کر نیچے آیا کرو تاکہ ابا آدم کی یاد تازہ ہو. سال میں ایک دن ہو، سارا باغبان پورا چھت پہ چڑھا ہوا ہے. اے بھائی آج اوپر کیوں چڑھے ہیں؟ آج آدم ڈے منا رہے ہیں. سارے چھت سے نیچے آئے، جو سیڑھی سے آئے ان کی تو خیر ہے، جو بغیر وسیلے کے آئے انا للہ. کہا اللہ نے بھئی آدم کی یاد مناؤ؟ نہیں کہا نا. اچھا کبھی اللہ نے کہا جناب نوح کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ، 80 آدمی بچے تو دنیا آباد ہوئی، کتنا بڑا واقعہ. اللہ نے کہا سال میں ایک دن نوح کی یاد مناؤ، سارے جاؤ راوی پر کشتی میں بیٹھ جاؤ. وہ سارے ایک کشتی میں نہ بیٹھنا، الگ الگ کشتی پر. اب سارے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی آج یہ آپ راوی میں کشتی میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ آج ہم یاد منا رہے ہیں جناب نوح کی. اللہ نے کہا نہیں کہا نا، کسی نبی کے واقعے کو یاد کو تازہ رکھنے کو نہیں کہا، مگر ابراہیم کے قربانی کے واقعے کو کہا. سارے ملا کرتے ہیں نا. پھر وہاں سے دمبا آیا تھا، اتنا جذبہ ہے، دمبا اتنا ہوتا ہے، یہ اونٹ لے آتے ہیں. یہ جذبہ بڑا ہے نا، ایمان بڑا ہے. بھئی جب سارے کے سارے مسلمان جانور لاتے ہیں اور بڑا چیک کر کے لاتے ہیں. بھئی آپ روز گوشت خریدنے جاتے ہو، کبھی آپ نے قصائی سے پوچھا کہ یہ جو گوشت دے رہے ہو اس جانور کے دانت پورے تھے؟ لنگڑا کے تو نہیں چلتا تھا. پوچھا. لیکن اب جو قربانی کے لیے لینے جا رہے ہیں، جانور کے منہ کھول کے دیکھ رہے ہیں. وہ بھی سوچا پاگل ہوا ہے کہ منہ میں آ جائے گا، ایک ایک دانت گن گن کے چیک کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھیجنا ہے، یہ چن رہے اللہ کی بارگاہ کے لیے. اور تم چنو اللہ کی بارگاہ کے لیے تو بے عیب چنو، وہ چنے اپنی بارگاہ کے لیے تو عیب دار چنے گا. صرف ابراہیم کا وقت اچھا ابراہیم
اچھا وہ چنے، اب ایک یا ایک ہے جس کی یاد منائی جاتی ہے، قربانی ابراہیم کی، حالانکہ وہ قربانی ناتمام رہ گئی۔ اسماعیل قربان تو نہیں ہوئے نا، جناب اسماعیل قربان نہیں ہوئے، پھر بھی ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، ناتمام رہ گئی۔ تو جو قربانی ناتمام رہ گئی اس کی یاد منانا تو واجب ہے، اور جو قربانی کربلا میں تمام ہو گئی اس کی یاد منانا بھی کہاں سے ہو گیا؟ اچھا اب ایک جملہ سنیں اور اجازت دے، کہتے ہیں کہ جناب کہ اگر حسین اتنا ہی پیارا تھا تو جس طرح اللہ نے حج واجب کیا، اللہ محرم بھی واجب کر دیتا، واجب کر دیتا، سب کو کہتا بھائی واجب ہے، سارے کالے کپڑے پہنے، اللہ جانے کن کے ہارٹ اٹیک ہوتا، ہماری بھی جان چھوٹتی، اللہ واجب کر دیتا محرم میں، محرم واجب، حج واجب، جو ابراہیم کی ایک ایک چیز حج میں ابراہیم کی یاد، حج واجب کیا، محرم کیوں نہیں واجب کیا اگر حسین اتنے پیارے تھے؟ ذرا سنیں، محرم کیوں نہیں واجب کیا جب حسین اتنے پیارے تھے؟ حج ہے خوشی کی یادگار، محرم ہے غم کی یادگار۔ میں مسائل نہیں پڑھا، میری جیگہ جملہ بھی توجہ سے، حج ہے خوشی کی یاد، اس دن نبی زادہ بچ گیا، خوشی مناتے ہیں۔ محرم ہے غم کی یاد، اس دن نبی زادہ شہید ہوا، غم مناتے ہیں نا۔ خوشی کی اور غم کی تقریب میں ایک فرق ہوتا ہے، جب خوشی کی تقریب کرتے ہیں، بیٹے کی شادی کرتے ہیں، دعوت نامے لکھ کر چھپوا کر ایک ایک گھر میں خود دے کر آتے ہیں، آئیے گا ضرور، اور اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے، ارے ذرا چھوڑیے، سب پر پانی ڈالیے، ہمارا بیٹا تو آپ کو پپا جان کہتا ہے، اور جو چھوڑیے، من میں سماجت کر رہے، آ جائیے گا ضرور، آئیے گا۔ خوشی کی تقریب میں ایک ایک کو بلایا جاتا ہے، اور اگر بیٹا مر جائے، گھر میں موت ہو جائے، تو بھی کسی کو دعوتیں دینے جاتے ہیں؟ بس ایک اعلان کر دیا، ایک کو بتا دیا، اس نے اطلاع دے دی، جس کو محبت ہوگی وہ آئے گا۔ جس کو محبت ہوگی وہ آئے گا۔ شادی میں منتیں کرتے ہیں، آ جائیے گا، ارے چھوڑیے غصہ تھوکیے، تشریف لے آئیے گا۔ غصہ تھوکیے، تشریف لے آئیے گا، آ جائیے گا۔ تو شادی خوشی کی تقریب میں دعوت نامے دیے جاتے ہیں، غم کی تقریب میں آپ نے سنا کوئی جا کے کسی سے منت کرے، ارے ضرور آئیے گا، ہمارے ابا جی کا جنازہ ہے، وہ ابا جی کا جنازہ یہ ولیمہ ہے جو اتنی خوشی خوشی بتا رہا ہے۔ غم کی تقریب میں صرف اطلاع دی جاتی ہے، جس کو محبت ہوگی وہ آئے گا، جس کو نہیں ہوگی وہ نہیں آئے گا۔ حج ہے خوشی کا موقع، محرم ہے غم کا موقع۔ اللہ نے خوشی کے موقع پر واجب کے دعوت نامے بھیج کر ایک ایک کو بلایا، محرم میں سے چاند دکھا کر اطلاع دے دی، جس کو محبت ہوگی، جس کو محبت ہوگی وہ آئے گا، جس کو محبت نہیں ہوگی وہ نہیں آئے گا۔ اب آخری جملہ سنو، شادی میں اگر کوئی نہ آئے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ شادی میں کوئی خوشی میں نہ آئے، اب خوشی میں نہیں آئے، منہ پھلائے ہوئے بیٹھے ہیں، اب بھائی ایکسکیوز کر لیں گے، ارے جناب اس دن تو ہم بہت پریشان تھے، طبیعت بھی خراب ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، حالانکہ ہوا کچھ نہیں تھا، لفافے کے ڈر سے نہیں آئے تھے۔ اب آرے بیٹھے، ارے جناب اس دن تو یہ ہو گیا ہو گیا، اب ایکسکیوز کر کے بات کو ختم کیا۔ انہوں نے بھی کہا اچھا جی جناب آپ کا دوسرا بیٹا بھی تو ہے، اس میں آ جائیں گے۔ خوشی میں نہ آئے
تو تعلقات خراب تو ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہوں گے، لیکن اگر جنازے پر نہ آئے، جنازے پر نہ آئے تو اب قیامت تک تعلقات کا امکان ہی نہیں۔ اور یہ جنازے میں نہیں آئے، غم میں نہیں آئے، حج پر نہیں گئے تو امکان بخشش ختم نہیں ہوگا۔ مجلس میں نہیں آئے تو رسول کو شکل بھی نہیں دکھا سکے۔ امکان تعلق ختم نہیں ہو، مجلس میں نہ آئے تو حشر میں محمد کو شکل بھی نہیں دکھاؤ گے۔ ہم اسی لیے تو آتے ہیں کہ کل بطول سے ملاقات ہونی ہے، بطول کو یہ شکل دکھانی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا مجھے نہیں پتا کہ آپ کس شہید کے مصائب سن کے زیادہ کریا کرتے ہیں، مگر اگر آپ مجھ سے پوچھے تو خدا کی قسم میرا کلیجہ کٹ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ 6 ماہ کا بچہ جس کا منہ سے دودھ اگلنے کے دن تھے وہ منہ سے خون اگل رہا تھا، وہ منہ سے خون اگل رہا تھا۔ مختار بیٹھے، منہال آئے منہال آئے کوفہ سے، آپ کے چوتھے امام کے پاس منہال آئے۔ امام نے پوچھا منہال کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ہرملہ گرفتار ہوا؟ تڑپ کر کہتے مولا آپ نے اپنے باپ کے قاتل کو نہیں پوچھا، چچا کے قاتل کو نہیں پوچھا، جوان علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، یہ آپ ہرملہ کو کیوں پوچھ رہے؟ کہا ہرملہ نے جو تیر چلایا تھا وہ صرف اصغر کے گلے پہ نہیں، ہم اہل بیت کے سینے پہ لگا تھا، ہم اہل بیت کے سینے کے اوپر وہ تیر آ کر لگا تھا۔ منال واپس گئے، جا کے جلدی جلدی سامان اپنا رکھا، دوڑتے ہوئے مختار کے پاس آئے اور آ کے کہا مختار کو اسپیشل فورس تیار کر، جلدی جلدی ہرملہ کو گرفتار کر تاکہ اصغر کی ماں سائے میں آ سکے، اصغر کی ماں سائے میں آ سکے۔ اور مختار نے فوجی بھیجے، ہرملہ گرفتار ہوا، جب سامنے آیا نا تو مختار نے کہا او کمینے تو نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے کہ سب کی مائیں سائے میں بیٹھ گئی، صرف اصغر کی ماں سائے میں نہیں بیٹھ گئی۔ ہرملہ کہتا ہے مختار میری ترکش میں 7 تیر تھے، مختار میری ترکش میں 7 تیر تھے، اس میں سے 4 تیروں کا مجھے پتہ نہیں کہاں چلے کہاں لگے، لیکن 3 تیروں کا پتہ ہے کہ وہ کہاں لگے۔ کہا بتا وہ 3 تیر کون ہے؟ کہا پہلا تیر جب عباس نے فرات سے پانی بھرا، پانی بھر کر عباس چلے، دیکھے خیمے ہے غازریہ میں، فرات ہے نیچے، عباس نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، تیزی سے گھوڑا بھی دوڑاتے رہتے ہیں اور رکاب پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں خیمہ کتنی دور رہ گیا، خیمہ کتنی دور رہ گیا۔ ایک کمینہ آگے بڑھا، ایک بازو قلم کیا، عباس نے کہا اکبر کا صدقہ گیا، دوسرا بازو قلم کیا، کہا عباس کا صدقہ، کہا اصغر کا صدقہ گیا۔ پھر عباس جھکے اور جو مشکیزے کے اوپر ایک ڈھال بنا دی، جو تیر آئے مجھ پہ لگ جائے، جو تلوار آئے مجھ پر لگ جائے، یہ مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے، سکینہ کی امانت سکینہ تک پہنچ جائے۔ ہرملہ کہتا ہے میں نے تاک کے تیر مارا، تیر جا کر مشکیزے پہ لگا، جیسے ہی سکینہ کا ارمان بہا، دوڑتا ہوا گھوڑا روکا، واپس پلٹے اور نجف کا رک کر کے کہا بابا تیرے بیٹے
بیٹے نے جنگ نہیں کرنے دی، تیرے بیٹے نے مجھے جنگ نہیں کرنے دی۔ کہا اچھا بتا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا 10 محرم کو، جب حسین ذوالجناح پہ بیٹھے ہوئے ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، امامے کے پیچ کٹے ہوئے سے کوہنیوں سے خون نکل رہا تھا۔ ابن خنوق ملعون نے ایک تیر کھینچ کے مارا، تیر سیدھا آ کے حسین کی پیشانی پر لگا، خون چہرے پر بہا، پلٹ کر مدینے میں رک کر کے کہا نانا، او نانا جس کے ناز اٹھاتے تھے اس کی غربت دیکھو۔ یہ ملعون کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا لوگ آ رہے تھے، اجر رسالت دے رہے تھے، کوئی آ کر حسین کو تلوار مار کے بھاگتا، کوئی آ کر حسین کو تیر مار کے بھاگتا، جسے کچھ نہ ملتا گرم ریت اٹھاتا، حسین کے تازہ زخموں پر ریت پھینکتا۔ کہتا ہے یہ حرملہ میں نے سوچا میں بھی تو دوزخ کما لوں، کہتا ہے میں نے تیر لگایا، تیر سیدھا حسین کے سینے پہ لگا، تیر سیدھا حسین کے سینے پہ لگا۔ کسی تیر پر حسین کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اس تیر پر ہوئی۔ حسین نے چاہا تیر نکالے، جب تیر نہیں نکل سکا نا ہاتھوں کی ڈھال بنائی، تیر کی پشت پر رکھی اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مختار نے کہا اچھا کمینے بتا تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا مجھے ان سے نہ پوچھو، جب سے وہ تیر چلایا ہے میں سو نہیں سکا۔ کہا اچھا بتا تو تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا حسین ایبا کے دامن میں کچھ چھپا کر نکلے، میں سمجھا یہ قرآن ہے۔ حسین نے پردہ ہٹایا اور ایک 6 ماہ کے بچے کو سر کے اوپر بلند کیا، چاروں طرف گھمایا اور گھما کے کہا او شامیو میں نے قصور کیا تو کیا، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اسے تو پانی پلا دو۔ جیسے آپ رو رہے ہو نا، جیسے آپ رو رہے ہو لشکر یزید رو دیا۔ حسین نے مقاتل میں اصغر کی جو پیاس ہے نا اسے لیزا کے لفظ سے تعبیر کیا۔ یہ لیزا ہوتی کون سی پیاس کی کیفیت ہے؟ مچھلی کا شکار کیا نا، مچھلی کے پانی سے نکالو، جب تک اس میں طاقت رہتی ہے فٹوں کے حساب سے اچھلتی ہے، یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں، جب دائیں بائیں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے ایک جگہ رک جاتی ہے، تھوڑا سا منہ کھول کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے شاید مجھے پانی مل جائے۔ جب تک اصغر پہ طاقت تھی جھولے میں منقلب ہو رہے تھے، اور جب طاقت نہ رہی منہ کھول کے بابا بے پیاسا، جس کے اولاد نہ ہو رہی ہو نا جب جھولا نکلا کرے جھولے کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کرو ربا ہمیں بیٹا دے دے، تیرے اصغر کا ماتم کرے گا، تیرے اصغر کا ماتم کرے گا۔ حسین پسرے ساتھ آیا، آ کر کہتا ہے تیر چلا۔ مختار نے کہا تو اتنا بڑا ظالم ہے، اتنے تو نے ظلم کیے تجھ پہ اثر نہیں ہوا، یہ اصغر کی ایسی کیا مظلومیت ہے؟ تو کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی۔ حرملہ نے کہا مختار جیسے ہی میں نے تیر کمان میں جوڑا میرے ہاتھ تھر تھرایا، تیر گر گیا۔ 3 مرتبہ جب تیر گرا نا پسرے ساتھ نے کہا اور تجھ سے تیر کیوں نہیں چلتا؟ میں نے کہا کیا کروں، تیر چلانا چاہتا ہوں،